حدث ابن جوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حبیب اجمی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس کے اندر ایک نوجوان آیا کرتا تھا وہ بڑا فاسق اور فاجر گناہگار قسم۔ حبیب اجمی دن رات اس سے محنت کر کے، یار تو توبہ کر، میرے پاس بیٹھتا ہے، اجازت آپ کی مجلس میں بیٹھوں گا، آپ کے ساتھ اٹھوں بیٹھ، لیکن میں اپنی حرکات نہیں چھوڑوں، میں ان باتوں کو، ان عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں مجبور ہوں۔ حبیب اجمی بڑی کوشش کرتے، میں نے ایک دن ایسا ہوا کہ صبح کے وقت وہ آ گیا نوجوان، اگر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا خیریت ہے یار، دن رات میں محنت کرتا رہا، میری بات نے تو آپ کے دل پہ اثر نہ کیا، آج کیا ہو گیا؟ کہیں رات خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی؟ کیا ابو بکر صدیق خواب میں آئے؟ کیا حضرت عمر خواب کے اندر آئے؟ حضرت عثمان خواب کے اندر آئے؟ کیا جنت جہنم دیکھ لی؟ کیا دیکھ کے آگے ہو؟ آنکھوں میں آنسو، کانپ رہا ہے۔ حضرت چھوٹا سا بچہ تھا، 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کروا کے اللہ سے ملا کے چلا گیا ہے۔ کہا بھلا وہ کون بچہ ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کیا معاملہ ہے مجھے بھی تو بتاؤ۔ کہا بازار گیا، کو شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں بھی اس واقعے کو مختصرا نقل کیا ہے۔ کہا میں بازار گیا، بازار سے میں نے کچھ سامان، مچھلی وغیرہ کچھ خریدا، مجھے گھر تک مزدور کی ضرورت تھی، لیکن مجھے وہ بچہ ملا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کا سامان لے کے جاؤں، مزدوری طے ہوگی۔ چلتے چلتے اذان ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ وہ وقت تھا چھوٹے چھوٹے بچے کے کان کے اندر بھی جب اذان کی آواز آتی تو بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف آتے، وہ بھی ایک وقت تھا۔ اور آج نوجوان بیٹھے ہیں مزے سے، روزے بھی کھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور نماز اذانوں کی آوازیں کانوں میں لگتی ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں، پتہ ہی نہیں ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کو بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ کہا وہ 14-15 سال کا بچہ اذان کی آواز سنتے کہا یہ آپ کا سامان ہے، آپ میرا انتظار کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کریں، میں پاس مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ بڑی حیرت ہوئی، یار بچے کو دیکھو اور اس کی بات کو دیکھو، بچے کی بات کو دیکھو۔ جب مجھے غیرت آئی، میں نے کہا یار تو نماز پڑھے گا تو میں بھی تو مسلمان ہوں، میں فاسق ضرور ہوں، فاجر ضرور ہوں، لیکن کافر تو نہیں ہوں، اللہ کو تو میں مانتا ہوں، نبی کو تو مانتا ہوں، افعال میرے برے ہیں، عقیدہ میرا درست ہے۔ یاد رکھیں، عقیدے کی خرابی والا، یقین کی خرابی والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اعمال کی خرابی والے کی امید ہے اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ ایمان کی، عقیدے کی مثال ہندسے کی طرح ہے، جیسے پیچھے ایک ہندسہ ہو، آگے زیرو لگاتے جاؤ، ایک زیرو لگاؤ 10 بن جائے گا، 2 لگاؤ 100 بن جائے گا، 3 لگائیں 1000 بن جائے گا، ایسے بڑھتے جائیں گے، تعداد بڑھے گی۔ لیکن زیرو ہو، کروڑوں زیرو لگا لے، پیچھے ہندسہ نہ ہو تو کوئی فائدہ۔ لوگ کہتے ہیں کافر اچھے ہیں، جوز اچھی ہے جی، مسلمانوں کی ساتھ مدد کرتی ہے، 2005 کے زلزلے میں دیکھیں مدد ہوئی ہے۔ میرے پیارے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہندسہ بھی ہے یا نہیں، آگے کی زیرو ہی تو نہیں لگتے جا رہے، خیرخانیاں کرتے جا رہے، پیچھے عقیدہ غلط ہے، پیچھے ایمان ہی نہیں ہے، وہ ہندسہ نہیں ہے، ان زیرو کا کیا فائدہ؟ وہ لاکھوں زیرو لگا لے، کوئی فائدہ بھی نہیں، ہزاروں زیرو لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں، ہزاروں نیک اعمال کرو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو سارے وہ زیرو کا زیرو رہ جائے گا۔ قیامت کے دن اس ایمان کی اور اس عقیدے کی مثال اس ہندسے کی طرح ہے۔ کہا یار میں گناہگار ضرور ہوں، لیکن میں کافر تو نہیں ہوں۔ گیا نماز پڑھا، گھر آیا تو میں نے بیوی سے کہا کہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک بچہ ہے، نوجوان ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس کو بولو باہر بیٹھک میں مہمان خانے میں بیٹھ جائے، میں ایک مچھلی بناتی ہوں، وہ بھی کھا کے چلا جائے۔ تو میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے جب اگلی بات کی تو میرے دل پہ ایسی لگی، میں نے کہا کہ بیٹا گھر سے پیغام آیا ہے، بیٹھ جائیں، جلدی میں کھانا تیار کرتے ہیں، مچھلی بناتے ہیں، آپ کو بھی دیتے ہیں۔ کہا اس نے اگلی بات کی، کہا ناراض نہیں ہونا، میرا روزہ ہے۔ کیا کہا؟ آج تو لوگ فرض روزے نہیں رکھتے نا، آج تو لوگ فرض روزے نہیں رکھتے،
وہ بچہ غیر رمضان کے اندر بھی کہا میرا روزہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے سردیوں کے مہینے کو قیمتی بنا دیا، چھوٹے دن تھے، روزے رکھ کے اور رات لمبی ہونے کے ساتھ رات کا قیام تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، مبارک ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خوش قسمتی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ جیسے کہا کہ تہجد کے لیے اللہ کسی کسی کو اٹھاتے ہیں، کوئی آتے ہیں تہجد کے اندر، وہ اللہ فرشتے بھیجے۔ میں نے تینوں قصے بیان کی جو فرشتے آ کے تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، بعضوں کو تبکی دیتے ہیں، بعضوں کی کروٹ تبدیل کرتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ۔ کہا یہ بات سنی تو میں نے گھر میں بتایا، گھر والی نے کہا اب تو روک نہیں ہے اس کو، بولو افطاری بھی یہی کرو۔ اس نے کہا دیر ہو جائے گی پھر مجھے رات رہنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے رات کو قیام کرنا۔ کہا افطاری کرنے کے بعد میری ایک ہی بچی تھی، وہ بھی معذور تھی، ہاتھ پاؤں سے معذور تھی، ہم بڑے پریشان تھے، پیدائشی معذور ہے، کوئی علاج نہیں، کوئی ناممکن ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کیا ہوا ہے۔ کام باتیں کر رہے تھے کہ بڑا پرہیزگار ہے، پاس بچی کو ساتھ کھانا کھلا رہے تھے۔ کہا سو تہجد کا وقت ہے، دروازے پہ دستوں کوئی ٹک ٹک، حیران یا اللہ گھر میں کوئی ہے نہیں، ایک بچی معذور ہے جس کو اٹھا کے ہم بیت الخلا لے کے جاتے ہیں، اس کی ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، کھانا اس کو ہم کھلاتے ہیں، پانی اس کو ہم پلاتے ہیں، دستک دینے والا کون آ گیا؟ کہاں دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی معذور بچی اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ نے کہا بیٹی تجھے کیا ہو گیا، تیرا علاج کس نے کر دیا؟ کہا رات کو آپ باتیں کر رہے تھے، مجھے کھانا کھلا رہے تھے، ساتھ آپس سے باتیں کر رہے تھے کہ بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا بزرگ ہے۔ کہا میری آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ تو اپنے کمرے میں چلے گئے، وہ مہمان بھی اپنے مہمان خانے میں جا کے سو گیا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ میں محتاج ہوں، سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اللہ سارے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کہتی ہے کبھی اس کے ہاتھ پاؤں صحیح نہیں ہوں گے، اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو نے مجھے دنیا میں لایا، کل قیامت کے دن تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اے اللہ میرے ہاتھ پاؤں کو ٹھیک کر دے، اے اللہ اس نوجوان کی برکت سے یہ جو بچہ آیا ہوا ہے، اے اللہ یہ واقعی اگر تیرے ہاں نزدیک ہے، تیرے ہاں مقرب ہے، بزرگ ہے، اے اللہ اس کی برکت سے مجھے صحت دے دے۔ کہاں آنکھ بند ہوئی، واپس میری آنکھ کھلی تو مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں ٹھیک کر دی، اللہ نے مجھے صحت کی نعمت سے نواز دیا۔ ہم وہاں جا کے دیکھنے لگے تو اس نے ایک پرچی لکھی، اب اس نے دیکھا میرا چرچا ہونا شروع ہو گیا، تو اس نے پرچی لکھی کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، پھر وہاں سے وہ بچہ نکل کے چلا گیا کہ جب وہ ایک ماں باپ کی تربیت تھی، وہ ایک